حضرت انسان خواہ کتنی بھی ترقی کر لے یا تنزلی کے اندر چلا جائے، اس کے اندر گفتگو اور پھر جستجو کا مادہ ضرور موجود رہتا ہے۔ پروگرام دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان پاسٹر صدیق پال۔ آپ سبوں کی خدمت میں دنیا کے جس بھی حصے اور خطے کے اندر قیام پذیر ہیں، آپ سب کو میرا سلام پہنچے۔ گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ اور گڈ نائٹ بھی کہہ سکتا ہوں، کیونکہ بہت سارے دنیا کے ممالک ہیں جہاں پہ اوقات جو ہے وہ مختلف ہوتے ہیں، لیکن زبردست پہلو یہ ہے کہ دنیا کے جس بھی زبان کے اندر اور جس بھی بیک گراؤنڈ میں سے دنیا کو گریٹ کیا جائے، سلام کیا جائے، بیسٹ وشز بھیجی جائیں، ان کے اندر اچھائی کا پہلو ہوتا ہے، سلامتی ہوتی ہے، کسی کے لیے برکت اور دعائیہ روح موجود ہوتی۔ اس لیے میں نے آپ سب کو ایون السلام علیکم بھی بولنا چاہتا ہوں، تاکہ آپ کے دین، مذہب، بیک گراؤنڈ اور کلچر کے مطابق جو ہے وہ میرا سلام آپ تک سب تک پہنچے۔ پچھلے ہفتے کی گفتگو میں ہمارا جو عنوان تھا وہ بہت ہی خوبصورت تھا، اور اس عنوان کا نام ہے گفتگو جستجو۔ یعنی اگرچہ دنیا کے اندر کووڈ-19، کرونا اور اس پینڈیمک کے وسیلے سے بہت زیادہ فاصلے ہوئے، انسان اپنے اپنے گھروں کے اندر، اپنے اپنے ممالک کے اندر، اپنے اپنے خطوں کے اندر محدود اور مقید ہو کے رہ گئے ہیں، لیکن پھر بھی ہم خدائے قدوس کے انتہائی شکر گزار ہیں اس سارے پروگرام کے لیے، ٹی وی کے لیے، انٹرنیٹ کے لیے، میڈیا کے لیے، ریکارڈنگ کے لیے اور پھر ٹیکنالوجی کے لیے کہ خدا نے یہ ممکن کر دیا ہے۔ بظاہر انسان ایک دوسرے سے جدا ہیں، لیکن گویا دنیا سمٹ کر ہمارے قریب بھی آ گئی ہے، اور پھر اس سے بڑھ کر خدا نے یہ فضل دیا ہے کہ ہم ایسا پروگرام اپنے ناظرین کے لیے پیش کر سکیں کہ جب وہ ہماری گفتگو کو سنتے ہیں تو ان کے اندر جستجو پیدا ہو، اور انہیں ایسا لگے کہ اس وقت برادر صدیق ہمارے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ وہ شراکت کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ وہ رفاقت کر رہے ہیں۔ تو یہ اس پروگرام کی روح ہے۔ اور پچھلے ہفتے ہم نے حضرت داؤد نبی علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں گفتگو کی تھی، اور ان کی زندگی کا ایک ایسا واقعہ بھی ہم نے آپ ناظرین تک پہنچایا تھا جن کی دونوں مذاہب یعنی اہل اسلام اور اہل مسیحیت اور ایون اہل یہود کے ہاں ان کا تذکرہ موجود ہے۔ تو آج پھر بھی ہم دوبارہ گفتگو کا یہی سلسلہ جاری رکھیں گے حضرت داؤد نبی علیہ السلام کے بارے میں، لیکن اس سے پہلے جو میں نے ابتدائیہ کلمات کہیں کہ انسان کے اندر خدا نے جستجو کا مادہ رکھا ہے، اس کے لیے ہم نئے عہد نامہ میں سے انجیل شریف کے حصہ میں سے رومیوں کے نام پولس رسول کے خط کے پہلے باب کی چند آیات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور یہ ہمارے لیے باعث برکت بھی ہوں گی، اور پھر ہم اپنا جو عنوان ہے اس کی طرف جائیں گے، گفتگو جستجو، اور اس سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ تو رومیوں کے نام پولس رسول کا جو خط ہے اس کے پہلے باب کی آیت نمبر 18، 19 اور 20 خداوند کے کلام میں یوں مرقوم ہے: کیونکہ خدا کا غضب ان آدمیوں کی تمام بے دینی اور ناراستی پر آسمان سے ظاہر ہوتا ہے جو حق کو ناراستی سے دبائے رکھتے ہیں، کیونکہ جو کچھ خدا کی نسبت معلوم ہو سکتا ہے وہ ان کے باطن میں ظاہر ہے، وہ ان کے باطن میں ظاہر ہے، اس لیے کہ خدا نے اس کو ان پر ظاہر کر دیا، کیونکہ اس کی اندیکھی صفتیں یعنی اس کی ازلی قدرت اور الوہیت دنیا کی پیدائش کے وقت سے بنائی ہوئی چیزوں کے ذریعے سے معلوم ہو کر صاف نظر آتی ہیں، یہاں تک کہ ان کو کچھ عذر باقی نہیں۔ تو خداوند کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ خدا نے ان کے باطن کے اندر جو ہے ایسی صلاحیت رکھی ہوئی ہے، ایسی جو ہے خوبی رکھی ہوئی ہے کہ انسان محو کلام بھی ہوتا ہے اور پھر جستجو بھی کرتا ہے۔ اور کبھی کبھی آپ دیکھتے ہیں، جیسے اب آپ اپنا اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، کہ انسان اکیلا بیٹھا ہوتا ہے، وہ خود کلامی کرتا ہے، اور پھر اپنے ہی خیالات کے اندر جو ہے وہ جستجو میں بھی آگے بڑھتا ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں، یہ جو علم ہے، یہ جو معلومات ہیں،
کس طرف جا رہی ہیں۔ تو آج بھی ہم پچھلے ہفتے کی طرح حضرت داؤد نبی علیہ السلام کے بارے میں کچھ اور بھی ایک بات کو قرآن شریف میں سے، اور پھر واپس ہم تورات شریف کے حصے میں جائیں گے جو عہد نامہ عتیق ہے، وہاں سے بھی سیکھیں گے۔ تو آئیے ہم چلتے ہیں قرآن شریف کی چند آیات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سورہ بقرہ ہے، قرآن کی دوسری سورہ ہے، اور اس کی چند آیات، اور پھر یہ گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ جیسے ہم نے پچھلے ہفتے جو ہے وہ برکت پائی، اس دفعہ بھی ہم کچھ اور چیزیں سیکھیں گے۔ یہاں پر سورہ البقرہ ہے، دوسری سورہ ہے قرآن شریف کی، اور اس کی آیت نمبر جو ہے وہ 246 یعنی 246ویں آیت جو ہے میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ ترجمہ یہ ہے، بھلا تم نے بنی اسرائیل کی ایک جماعت کو نہیں دیکھا جس نے موسیٰ کے بعد اپنے پیغمبر سے کہا کہ آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ ہم خدا کی راہ میں جہاد کریں۔ پیغمبر نے کہا کہ اگر تم کو جہاد کا حکم دیا جائے تو عجب نہیں کہ لڑنے سے پہل و تحقیق کرو۔ وہ کہنے لگے کہ ہم راہ خدا میں کیوں نہ لڑیں گے جبکہ ہم وطن سے خارج اور بال بچوں سے جدا کر دیے گئے۔ لیکن جب ان کو جہاد کا حکم دیا گیا تو چند اشخاص کے سوا سب پھر گئے، اور خدا ظالموں سے خوب واقف ہے۔ اور پیغمبر نے ان سے یہ بھی کہا کہ خدا نے تم پر طالوت کو بادشاہ مقرر فرمایا ہے۔ وہ بولے کہ اسے ہم پر بادشاہی کا حق کیوں کر ہو سکتا ہے؟ بادشاہی کے مستحق تو ہم ہیں، اور اس کے پاس تو بہت سی دولت بھی نہیں ہے۔ پیغمبر نے کہا خدا نے اس کو تم پر فضیلت دی ہے اور بادشاہی کے لیے منتخب فرمایا۔ اس نے اسے علم بھی بہت سا بخشا ہے اور تن و توش بھی بڑا عطا کیا، اور خدا کو اختیار ہے جسے چاہے بادشاہی بخشے، وہ بڑا کسائش والا اور دانا ہے۔ یہ ایک پہلو ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے ابھی قرآن شریف کی ان آیات کے وسیلے سے۔ اور جب ہم پچھلے ہفتے گفتگو کر رہے تھے جناب داؤد علیہ السلام کے بارے میں، تو ان کی زندگی کے ایک خاص واقعہ کو میں نے نمایاں کیا تھا، لوگ نہیں جانتے تھے، اور اس کے اوپر ایک زبردست گواہی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی کچھ دن پہلے میرے ایک بہت ہی عزیز ہیں، اور وہ کسی ریموٹ ایریا میں رہتے ہیں، ایک ایسے ملک کے اندر جو کہ بہت ضخیم ملک ہے اور زرعی ملک ہے، اور وہاں لوگوں کا پیشہ جو ہے زراعت بھی ہے۔ تو وہ ریموٹ ایریا کے اندر، دیہی یا دیہاتی علاقے کے اندر میرا وہ پچھلا پروگرام سن رہے تھے۔ جیسے وہ سن رہے تھے، اور پھر ان کے پاس ایک مولوی صاحب تھے، ان کے دوست، ان کو بھی انہوں نے بلایا، اور ٹی وی کی سکرین پہ جب دعوت دی کہ آپ بھی یہ پروگرام سنیں، اور جب انہوں نے وہ واقعات سنے جو میں نے اپنی گفتگو جستجو کے عنوان سے کی تھی، تو آپ کو پتہ کیا ہوا؟ وہ مولانا صاحب نے اس سکرین کو چومنا شروع کر دیا، اور انہوں نے اقرار کیا اور اس کو بتایا میرے دوست کو کہ یہ باتیں میں نے پہلے کبھی نہیں سنی ہے۔ اس لیے آج بھی جن آیات کو میں نے منتخب کیا ہے ان کے وسیلے سے آپ کچھ اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ واقعتاً پہلے تو نہیں سنا ہے۔ اب لکھا یہاں پر یہ ہے، ترجمہ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ بھلا تم نے بنی اسرائیل کی ایک جماعت کو نہیں دیکھا جس نے موسیٰ کے بعد اپنے پیغمبر سے کہا کہ آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں۔ تو یہاں آج کی گفتگو میں دو باتیں ہم جستجو کے لیے عام کریں گے کہ یہاں قرآن شریف میں لکھا ہے کہ بنی اسرائیل کی جماعت نے کیا کہا ہے؟ موسیٰ کے بعد ایک پیغمبر سے کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کرے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ پیغمبر کون ہے؟ موسیٰ کے بعد نام تو بتایا نہیں گیا، اور پھر جو بادشاہ ہے وہ کیا ہے؟ ہسٹری ہے، تاریخ کیا بتاتی ہے؟ تو اس کے متعلق ہم تھوڑی گفتگو کریں گے، لیکن اس طرح بڑھنے سے قبل میں آپ کی حوصلہ افزائی کروں گا اس گفتگو جستجو کے عنوان سے جو ٹاپک چل رہا ہے کہ قرآن شریف نے حوصلہ افزائی کی ہے ایسے لوگوں کی جو جستجو کرتے ہیں، جو تلاش کرتے ہیں، جو متلاشی ہوتے ہیں، کہ اگر قرآن کے اندر بیان کی چیزوں کا کچھ آپ کو پتہ نہیں چل رہا ہے تو اب ضروری نہیں کہ ساری عمر آپ عربی کے اندر صرف تلاوت کرتے رہیں، بلکہ آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ کیا کریں؟ جو پہلے کی کتابیں ہیں اتری ہوئی، جو نازل کی ہوئی کتابیں ہیں، تورات شریف ہے، زبور شریف ہیں، صحائف انبیاء ہیں، انجیل شریف ہیں، آپ ان کے پاس واپس چلے جائیں تو ان میں سے ان چیزوں کا پتہ چل جائے گا۔ کیونکہ جو پچھلا ہمارا پروگرام تھا اس کے اندر حضرت داؤد نبی علیہ السلام اور 99 بھیڑوں کا یا دمبیوں کا ہم نے ذکر سنا تھا،
اور قرآن شریف میں چونکہ صرف 99 دنبیوں کا ذکر ہے، تو اگر قاری جو قرآن کو پڑھتا ہے قرأت کے ساتھ ثواب سمجھ کر، اگر وہ ساری عمر وہ آیات پڑھتا رہے گا، اس کو نہیں پتہ چلے گا کہ یہ 99 دنبیاں جو تھیں یہ کیا واقعہ ہے۔ لیکن خدا کا شکر کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے ناظرین کے ساتھ گفتگو جستجو میں اس واقعہ کو شیئر کیا، جس کی میں نے آپ کے ساتھ گواہی بھی شیئر کی کہ وہ مولانا صاحب جو ہے وہ سکرین کو چومنے لگے کہ میں نے تو یہ کبھی نہیں سنا تھا، میں نے اس کے اوپر غور و فکر نہیں کیا، ہاں میں ثواب کی غرض سے ایز اے ریچول جو ہے وہ قرآن شریف کو پڑھتا تھا۔ تو یہاں پر جو قرآن شریف کا بیان ہے کہ بنی اسرائیل کی جماعت جو ہے وہ موسیٰ کے بعد ایک پیغمبر سے کہہ رہی کہ ہمارے لیے بادشاہ مقرر کریں۔ اب چونکہ پیغمبر کا نام نہیں ہے تو تھوڑا سا ہسٹوریکلی کانٹیکسٹ جو ہے وہ ہمیں پتہ نہیں چلے گا، لیکن جو ہم ثواب یا برکت کے طور پہ قرآن شریف کو پڑھتے رہیں گے تو ہم ساری عمر پڑھیں گے، لیکن اس کی جو میننگ ہے، اس کے جو اصل واقعات ہیں، ان کا ہمیں ادراک نہیں ہو سکے گا۔ تو آئیے وہ آیت بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں جو بہت سارے سوالات کا جواب ہے پوری دنیا کے اندر، اور وہ آیت ہے سورہ یونس ہے، قرآن شریف کے اندر 10ویں سورہ ہے، اس کی ایک آیت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور پھر میرے ناظرین کو اس کے وسیلے سے ہمت بھی ملے گی، جرت بھی ملے گی، اور تھوڑا حوصلہ افزائی ہو جائے گی کہ اگر قرآن شریف سے آپ کو کسی بات کا پتہ نہیں چلتا ہے تو آپ کیا کریں۔ آپ سنیے قرآن شریف کا بیان، سورہ یونس ہے، یہ 10ویں سورہ ہے قرآن شریف کی، اور اس کی 94 ورس جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ پڑھ رہا ہوں، 94 ورس۔ اگر تم کو اس کتاب کے بارے میں جو ہم نے تم پر نازل کی ہے، یہ لفظ قابل غور ہیں، اگر تم کو اس کتاب کے بارے میں یعنی قرآن شریف کے بارے میں جو ہم نے تم پر نازل کی ہے کچھ شک ہو تو جو لوگ تم سے پہلے کی اتری ہوئی کتابیں پڑھتے ہیں ان سے پوچھ لو، تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس حق آ چکا ہے تو تم ہرگز شک کرنے والوں میں نہ ہونا۔ اب اس آیت کے اندر جو ایڈریسی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا ہے وہ یقیناً پیغمبر اسلام ہے، اور پیغمبر اسلام کے فالوور یعنی ماننے والے ہونے والوں کی روح سے جو ہے تمام مسلم امہ جو ہے، تمام مسلمان بہن بھائی اس کے مخاطب ہیں کہ اگر کوئی بات آپ کو پتہ نہیں چل رہی ہے، جیسا کہ ہم نے سورہ بقرہ کے اندر سے پڑھا ہے، تو وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن شریف کے اندر یہ لکھا ہے کہ بنی اسرائیل کی جماعت جو ہے وہ موسیٰ کے بعد ایک پیغمبر سے، اب پیغمبر کا نام نہیں ہے، اب ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ پیغمبر کون ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ میں کیوں پچھلی کتابوں کے پاس جاؤں، میں کیوں تورات شریف کو پڑھوں، میں کیوں انجیل شریف کے حصے کو پڑھوں، میں کیوں صحائف انبیاء کا مطالعہ کروں، یا میں کیوں زبور شریف کو پڑھوں؟ تو اس کے لیے میں نے انکریجمنٹ کی ہے، حوصلہ افزائی آپ کی ہے کہ قرآن شریف یہ راہ خود بتاتا ہے، اور ہمیں کسی بھی مسئلے کے تعین میں اس کے متعلق زیادہ جاننے کے لیے ہمیں پچھلی کتابوں کے پاس لے جاتا ہے۔ قرآن is taking us back to the previous books، جو پہلے کی کتابیں ہیں۔ اب اس کے اندر بہت سارے اشکالات جو ہیں ان کا بھی جواب آپ کو مل جائے گا کہ قرآن شریف یہ نہیں کہتا کہ آپ تورات شریف نہ پڑھو، آپ انجیل شریف نہ پڑھو، آپ زبور شریف نہ پڑھو، بلکہ وہ حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ اگر آپ کو مسائل کا پتہ نہیں چل رہا تو آپ پہلے سے اتری ہوئی کی جو کتابیں پڑھتے ہیں لوگ ان سے جا کر پوچھ سکتے ہو۔ تو اب آپ دیکھیے کہ اگر ہم پیغمبر کا نام کیا ہے، اور آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کوئی ضرورت نہیں جاننے کی، نہیں ضرورت ہے جاننے کی، یہ اس شخص کی بات ہو سکتی جو کہ کوئی ضرورت نہیں جاننے کی، جو جستجو نہیں کرنا چاہتا، جو تحقیق نہیں کرنا چاہتا، جو بالکل اپنے سرکل کے اندر کنویں کے بیل کی طرح وہیں گھومنا چاہتا ہے، تو پھر یاد رکھیے اس طرح نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیے کہ جب آپ پانی نکالتے ہیں کنووں کے اندر سے تو بیل کی آنکھیں بند کر دی جاتی ہیں، اور شاید اپنی نظر سے وہ ہزاروں میل جو ہے وہ طے کر چکا ہوتا ہے، لیکن وہ وہیں ہوتا ہے۔ تو ہمیں وہیں نہیں رہنا ہے، بلکہ اس بدلتی ہوئی دنیا کے اندر جب خیالات بدل رہے ہیں، جب فاصلے بدل رہے ہیں، جب حالات بدل رہے ہیں، جب ملک تبدیل ہو رہے ہیں، جب جغرافیہ تبدیل ہو رہا ہے، جب سسٹم بدل رہے ہیں، تو ہمیں خدا کے بارے میں جامد اور ساکت رہنے کی، سٹیٹک رہنے کی ضرورت نہیں، بلکہ ہمیں جاننے کی ضرورت ہے۔ تو عزیزان گرامی، بات یہ ہے ناظرین کرام کہ یہ جو واقعہ ہے، اور اس طرح کے کئی واقعات میں آپ کے سامنے شیئر کروں گا گفتگو جستجو کے اندر، کہ گفتگو جو ہم آپ کے ساتھ کر رہے ہیں اس کو سن کر آپ کے اندر ابھی جستجو پیدا ہو اور آپ
بائبل مقدس کو اٹھاتے ہیں، آپ قرآن شریف کو اٹھاتے ہیں اور آپ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں کہ واقعتاً جیسے اس مولانا صاحب کی میں نے بات شیئر کی کہ ان کے دل کو جلا ملی، روشنی ملی اور برکت ملی، تو انہوں نے ایون ٹی وی اسکرین کو چوما کس کیا کہ میں نے پہلے ایسا نہیں سنا تھا، میں ایسا پہلے نہیں جانتا تھا۔ تو یہ آپ کو جواب کیسے ملے گا؟ تو یاد رکھیے، دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ جو پروگرام ہے اور اس کے اندر پھر ہم اس عنوان کو ڈسکس کر رہے ہیں، ہمارا مقصد کیا ہے کہ مذاہب کے ماننے والے لوگ قریب آئیں اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ مذاکرات کریں، بات چیت کریں، گفتگو کریں تاکہ حق تک پہنچیں۔ تو آئیے میں آج آپ کے ساتھ، اپنے ناظرین کے ساتھ، اگر آپ 22 سال سے، 24 سال سے، 30 سال سے، 50 سال سے قرآن شریف کی تلاوت کر رہے ہیں اور عمومی طور پر دیہاتی علاقوں کے اندر، ایون شہری علاقوں کے اندر، اور ایجوکیٹڈ نان ایجوکیٹڈ لوگ صرف ایز اے ریچول پڑھتے ہیں، نیکی کے طور پر، برکت کے طور پر، ثواب کے طور پر نہیں، ہمیں اس کو جاننا چاہیے کہ اس کا قرآن شریف کا حقیقی جو پیغام ہے وہ ہے کیا ہے، وہ کہاں ہمیں لے جا رہا ہے۔ اور یاد رکھیے، جب بھی آپ کسی شخص سے کوئی بات سنیں، کسی آدمی سے بات سنیں، اس پہ فوری یقین نہ کیجیے کہ یہ تو جو توریت شریف کے خلاف ہے، انجیل شریف کے خلاف ہے، نہیں، آپ قرآن سے پوچھیے کہ قرآن شریف کیا کہہ رہا ہے۔ تو میں آج آپ کے ساتھ وہ بات شیئر کر رہا ہوں جیسے ہم نے پچھلے ہفتوں کے اندر جناب داؤد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں گفتگو کی اور 99 دنبیوں کے بارے میں تاریخی حقائق کو جانا ہم نے کہ وہ واقعہ تھا کیا اور کیسے رونما ہوا اور اس کے نتائج کیا ہوئے تھے۔ لیکن آج یہ جو واقعہ ہے یہ بھی آپ کی توجہ کو مرکوز کرے گا کہ ہاں، یہ میں نے تو ہمیشہ یہی پڑھا ہے کہ بنی اسرائیل کی جماعت موسیٰ کے بعد ایک پیغمبر کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے ہمارے لیے بادشاہ مقرر کر دے۔ تو وہ پیغمبر ہے کون ہے؟ کیا ناظرین کرام آپ میرے ساتھ اتفاق کریں گے، کیا ایک پڑھے لکھے شخص کا، ایک ذی روح انسان کا یہ حق نہیں ہے کہ صرف وہ ایک ایسی بات کے پیچھے چلتا رہے جو اس کو پتہ نہیں ہے، بلکہ اس کا حق ہے کہ اسے جانے اور پھر جستجو میں آگے بڑھے تاکہ خدا اس کے دل کو اپنے عرفان سے منور کر دے۔ تو میں دو حوالوں کے ساتھ اس بادشاہ کا تذکرہ کروں گا کہ یہ بادشاہ کون ہے۔ الٹیمیٹلی قرآن شریف کے بعد میں آپ کو دوبارہ سے جو ہے وہ توریت شریف کے حصے میں لے جا رہا ہوں، عہد نامہ عتیق کے اندر لے جا رہا ہوں، جہاں پر آپ یہ سیکھیں گے کہ واقعتاً یہ بادشاہ جو ہے وہ کون تھا، اور پھر ہم ایک تفسیری بیان بھی سننے کے لیے جائیں گے واپس۔ یہاں پر میرے ہاتھ میں اس وقت جو ہے وہ پہلا سیمول ہے، پہلے سیمول کی کتاب یعنی فرسٹ سیمول جو ہے، اور اس کو اسلامی دنیا کے اندر حضرت شموئیل نبی بھی کہا جاتا ہے، یعنی پہلا شموئیل کہہ سکتے ہیں، پہلا سیمول کہہ سکتے ہیں، اور فرسٹ سیمول بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ اس کا 8واں باب ہے اس وقت میرے سامنے، میں پڑھ رہا ہوں کہ وہ بادشاہ جو پیغمبر تھا اس کا نام کیا تھا۔ پہلے پیغمبر کا نام جو ہے ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ یہاں پہ لکھا ہے پہلی آیت میں، جب سیمول بوڑھا ہو گیا تو اس نے اپنے بیٹوں کو اسرائیلیوں کے قاضی ٹھہرایا۔ اس کے پہلوٹے کا نام یوئیل اور اس کے دوسرے بیٹے کا نام ابیا تھا، وہ دونوں بیر سبا میں قاضی تھے، پر اس کے بیٹے اس کی راہ پر نہ چلے، بلکہ وہ نفع کے لالچ سے رشوت لیتے اور انصاف کا خون کر دیتے تھے۔ تب سب اسرائیلی بزرگ جمع ہو کر راما میں سیمول کے پاس آئے اور اس سے کہنے لگے، دیکھ تو ضعیف ہے اور تیرے بیٹے تیری راہ پر نہیں چلتے، اب تو کسی کو ہمارا بادشاہ مقرر کر دے جو اور قوموں کی طرح ہماری عدالت کرے۔ تو یہ وہ واقعہ ہے جو ہم نے قرآن شریف سے سنا کہ بھلا تم نے بنی اسرائیل کی ایک جماعت کو نہیں دیکھا جس نے موسیٰ کے بعد اپنے پیغمبر سے کہا کہ آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں۔ تو خوبصورت بات یہ ہے کہ اگر ہم نے ساری عمر صرف یہی پڑھا ہے کہ وہ بنی اسرائیل کی جماعت موسیٰ کے بعد ایک پیغمبر کے پاس آئی ہے، تو آج کتنی بڑی برکت کی بات ہے کہ اس پیغمبر کو اگر آپ نے 30 سال نہیں جانا، 40 سال نہیں جانا، حتیٰ کہ بعض دفعہ لوگوں کی زندگیاں ختم ہو جاتی ہیں اپنے عقیدے پر، لیکن وہ عرفان کو، معرفت کو اور اس علم کی بات کو نہیں جان پاتے جو کہ آج آپ سیکھ رہے ہیں کہ اس بادشاہ کا نام، جب آپ بھی ریسرچ کے لیے مذہبی عقیدے کے طور پر بین المذاہب ایک اسٹوڈنٹ اور طالب علم ہونے کے ناطے سے آپ مختلف کتابیں پڑھیں گے، آپ بائبل مقدس کو پڑھیں گے، آپ قرآن شریف کو پڑھیں گے، تو یہ واقعہ جب آئے گا تو آپ کو سوچنے کا موقع ملے گا کہ میں نے تو بہت دفعہ پڑھا ہے، لیکن میں نے اس طرح ترجمہ صرف پڑھا ہے کہ پیغمبر کے پاس آئے، اور پھر یہاں پہ یہ لکھا ہے یعنی قرآن کا اصل ٹیکسٹ جو عربی کے اندر ہے،
اذ قال النبی، وہ نبی سے انہوں نے کہا، من بعد موسیٰ اذ قالوا لنبی، یعنی موسیٰ کے بعد وہ ایک نبی سے، ایک پیغمبر سے کہتے ہیں کہ ہمارے لیے بادشاہ مقرر کر دے۔ لیکن آج خدا کے کلام کا بین معجزہ ہے کہ یہ ہر سوال کا جواب دیتا ہے، اور اس کی گفتگو چونکہ خدا کی گفتگو ہے، اور جیسے ہی انسان سنتا ہے تو اس کے اندر جستجو پیدا ہوتی ہے، سچائی کو اور جاننے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ تو اس پیغمبر کا نام آپ نے سنا ہے کہ وہ پیغمبر کون ہے؟ وہ جناب حضرت سیمول ہیں یا حضرت شموئیل ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ وہ واقعہ ہے جس کی طرف میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں آج کے پروگرام میں، کہ یہ اتنی بڑی برکت ہے کہ جس قاری کو، جس طالب علم کو ساری عمر اس بات کا پتہ نہیں چلا، وہ اب یہ جاننے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ کون تھے۔ اور پھر میں تھوڑا سا اور آگے لے جاؤں آپ کو، تو یقینی طور پر آپ برکت پائیں گے کہ ہوا کیا۔ اس پہلے سیمول کے 8ویں باب کی اب آیت نمبر میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، 19ویں آیت سے۔ تو بھی لوگوں نے سیمول کی بات نہ سنی، کہنے لگے نہیں، ہم تو بادشاہ چاہتے ہیں جو ہمارے اوپر ہو، تاکہ ہم بھی اور سب قوموں کی مانند ہوں، اور ہمارا بادشاہ ہماری عدالت کرے اور ہمارے آگے آگے چلے اور ہماری طرف سے لڑائی کرے۔ اور سیمول نے لوگوں کی سب باتیں سنی اور ان کو خداوند کے کانوں تک پہنچایا، اور خداوند نے سیمول کو فرمایا تو ان کی بات مان لے اور ان کے لیے ایک بادشاہ مقرر کر۔ تب سیمول نے اسرائیل کے لوگوں سے کہا کہ تم سب اپنے اپنے شہر کو چلے جاؤ۔ تو یہ واقعہ آگے بڑھ رہا ہے کہ خدا نے کس طرح سے اپنے پیغمبر سے، اپنے بندہ سے کہا، اور پھر یہ ہوتا ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں 9ویں باب کی آیت نمبر 2 میں دیکھتے ہیں، دوسری آیت جو ہے، اس کا ایک جوان اور خوبصورت بیٹا تھا جس کا نام سول تھا۔ اور پھر کیا ہوتا ہے، بنی اسرائیل کے درمیان اس سے خوبصورت کوئی شخص نہ تھا، اور وہ ایسا قد آور تھا کہ لوگ اس کے کندھے تک آتے تھے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ قرآن شریف میں یہ بات لکھی ہے، جب میں اس کی آیات کا ترجمہ آپ کے ساتھ پیش کر رہا تھا، 247ویں آیت کے اندر کیا لکھا تھا کہ پیغمبر نے ان سے کہا کہ خدا نے تم پر طالوت کو بادشاہ مقرر کر دیا ہے۔ وہ بولے کہ اسے ہم پر بادشاہی کا حق کیوں کر ہو سکتا ہے؟ بادشاہی کے مستحق تو ہم ہیں، اور اس کے پاس تو بہت سی دولت بھی نہیں۔ پیغمبر نے کہا خدا نے اس کو تم پر فضیلت دی ہے، بادشاہی کے لیے منتخب کیا ہے، اور اسے کیا کیا ہے، بہت سا علم بخشا ہے، اور تن و توش بھی بڑا عطا کیا ہے، یعنی وہ قد میں بڑا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ نہ صرف ہمیں حقائق معلوم ہو رہے ہیں، بلکہ اس کی تصدیق ہو رہی ہے۔ کس بات کی؟ جس کو بائبل مقدس پہلے بیان کر چکی ہے، ہزاروں سال پہلے جو ہے وہ واقعہ بائبل مقدس میں پہلے سیمول کے اندر لکھا ہوا ہے، اور یہاں پر ہم گویا قرآن شریف اس کی صداقت کی، سچائی کی گواہی دے رہا ہے کہ یاد رکھیے جو واقعہ یہاں پر لکھا ہے وہ خدا کی طرف سے ہے، اور پھر اس تاریخ کی بات کو جاننے کا موقع مل رہا ہے کہ یقینی طور پر پہلے سیمول کے اندر یہ انکشاف ہو رہا ہے کہ وہ پیغمبر کون ہے اور پھر وہ بادشاہ کون ہے۔ چونکہ یہ ایک لمبا قصہ ہے، میں سارے کو نہیں پڑھ سکتا، شاید اگلے پروگرام میں ہم اس کو جاری رکھیں گے، لیکن میں آپ کو اب تفہیم القرآن میں لے جانا چاہتا ہوں۔ یہ بہت بڑے اسکالر ہو گزرے ہیں، مفسر اور مفکر ہوئے ہیں اسلام کے، ان کا نام سید ابو العلا مدودی صاحب ہے، اور تفہیم القرآن کی جلد اول جو ہے وہ میرے پاس موجود ہے۔ اور یہاں پر انہی آیات میں سورہ بقرہ کی جو آیات میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھیں، انہی آیات کی روشنی میں، یعنی 246ویں آیت سے میں نے شروع کیا تھا، تو گویا اس بڑے اسکالر نے، مفسر نے، مفکر نے، حضرت ابو العلا مدودی علیہ الرحمہ نے بھی کیا لکھا ہے اپنے اس جلد اول کے اندر، اور پیج نمبر ہے 185، 185واں پیج ہے، اور اس میں لکھا ہے کہ سیمول نبی اس زمانے میں بنی اسرائیل کے درمیان حکومت کرتے تھے، مگر وہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے، اس لیے سرداران بنی اسرائیل نے یہ ضرورت محسوس کی کہ کوئی اور شخص ان کا سربراہ کار ہو جس کی قیادت میں وہ جنگ کر سکیں، لیکن اس وقت بنی اسرائیل میں اس قدر جاہلیت آ چکی تھی اور وہ غیر
قوموں کے طور طریقوں سے اتنا متاثر ہو چکے تھے کہ خلافت اور بادشاہی کا فرق ان کے ذہن سے نکل گیا تھا، اس لیے انہوں نے درخواست کی کہ وہ خلیفہ کے تقرر کی نہیں بلکہ ایک بادشاہ کے تقرر کی۔ اس لیے اس سلسلے میں بائبل کی کتاب سیموئیل اول یعنی شموئیل اول یعنی پہلا سیموئیل جو تفصیلات بیان ہوئی ہیں وہ حسب ذیل ہیں، یعنی وہ ان کو بیان کرتے ہیں کہ یہ واقعات جو ہے وہ پہلے سیموئیل کے اندر پہلے ہی سے درج ہے، وہاں پر موجود ہے۔ اور پھر جو آپ نے بائبل مقدس سے سنا کہ وہ قداور تھے، پھر قرآن کی آیت نے کہ وہ تن و توش میں بھی بہت دراز قد تھے، اسی تفسیری بیان میں پیج نمبر 187 پہ وہ لکھتے ہیں بائبل میں اس کا نام سول ہے، یعنی پیغمبر کا نام کیا ہے؟ سیموئیل، اور پھر جس کو مقرر کیا گیا بادشاہ اس کا نام سول لکھا ہے۔ یہ قبیلہ بنیامین کا ایک 30 سالہ نوجوان تھا، بنی اسرائیل میں اس سے خوبصورت کوئی شخص نہ تھا اور ایسا قداور تھا کہ لوگ اس کے کندھے تک آتے تھے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ کس طور سے خدا کا کلام ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ یہاں پر بھی وہی بات لکھی ہے کہ یہ خدا کا کلام کے مطابق وہ جو شخص تھا وہ دراز قد تھا، وہ خوبصورت تھا، اور پھر وہ بنیامین کے قبیلے کا ایک شخص تھا، رائٹ۔ اور پھر یہاں لکھا ہے کہ اس کا نام سول تھا اور وہ بہت خوبصورت تھا، اور اسرائیل کے درمیان اس سے خوبصورت کوئی شخص نہ تھا، وہ ایسا قداور تھا کہ لوگ اس کے کندھے تک آتے تھے۔ تو فرق کیا بتائیے؟ جو کچھ بائبل مقدس میں بیان کیا گیا ہے وہی تفہیم القرآن کے رائٹر جو مصنف ہیں وہ گواہی کے طور پر پیش کر رہے ہیں۔ وہ لگتا یہ ہے اس گفتگو جستجو کے پروگرام میں کہ خدا کے کلام کے بغیر دنیا ادھوری ہے، یعنی آپ کو آپ کے مسائل کا حل نہیں مل سکتا ہے۔ اگر آپ کچھ جستجو کرنا چاہتے ہیں، ریسرچ کرنا چاہتے ہیں، تلاش کرنا چاہتے ہیں، تو گویا اگر آپ قرآن شریف کی ان آیات کو پڑھ رہے ہو، سورہ بقرہ کی 246 جو آیت پڑھی ہے کہ بنی اسرائیل کی جماعت آتی ہے موسیٰ کے بعد ایک پیغمبر کے پاس، لیکن نام کا پتہ نہیں ہے، اور پھر یاد رکھیے اتنا کہا گیا ہے کہ جس کو بادشاہ مقرر کیا گیا ہے وہ کیسا تھا؟ وہ قداور تھا، لیکن ہم نے اس کا نام بھی بتایا اور پھر گواہی کے طور پر تفہیم القرآن کو بھی ہم نے پیش کیا۔ آئیے ہم دعا مانگیں گے۔ خدائے بزرگ و برتر زندہ آسمانی باپ، یسوع مسیح کے نام سے ہماری زندگیوں پر رحم کر اور ہمارے ناظرین کو برکت دے، گفتگو جستجو تیرے جلال کے لیے استعمال ہو۔ آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور یہ دعا ہم آپ کے کلمت اللہ، روح اللہ، کلام مجسم، آفتاب صداقت خدم یسوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ ناظرین کرام، دیکھتے رہیے گا پروگرام دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ۔ اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں اور آپ سب کو خدا حافظ۔